تو انبیاء کے ساتھ بہت اعلیٰ مقامات کے اوپر فائز ہوں گے، بہت اعلیٰ مقامات کے اوپر جلوہ گر ہوں گے۔ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ حَسِبْتُ أَن لَا أَرَاكَ، یا رسول اللہ میں تو جنت میں بہت چھوٹے مقام پہ ہوں گا، میں یہ ڈرتا رہتا ہوں سوچ سوچ کے کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند مقامات پہ ہوں گے، میں چھوٹے مقام پہ ہوں گا، میں ڈرتا رہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی زیارت سے محروم نہیں ہو جاؤں گا، میں جنت میں آپ کی زیارت سے محروم نہیں ہو جاؤں گا جس سے عشق ہے۔ اب وہ ساری نعمتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غرض جنت سے محبت کیا کرتے، حدیث کو سمجھیں، حوریں مل گئیں، غلمان مل گئے، محلات مل گئے، دودھ اور شہد کی نہریں مل گئیں۔ ایک عام مومن کو، ایک عام صالح اور بعمل انسان کو جنت میں کیا کیا اعلیٰ مقام ملیں گے، قرآن و حدیث میں دیکھیں تو جو حضور کے صحابہ کو مقام ملے گا، جن کے متعلق صوفیاء نے، علماء و فقہاء نے متفق طور پہ یہ بات فرمائی کہ آدمی بلند سے بلند مقامات پہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ زمین و آسمان اس کے قبضہ قدرت میں آ جائیں، مگر ایک صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کا جنت میں کیا مقام ہوگا؟ وہ ساری نعمتیں پا کر، وہ ساری چیزیں حاصل کر کے بھی صحابہ کو یہ گمان ہے کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ حور و غلمان، وہ نہریں، وہ باغات، وہ محلات تو موجود ہوں گے، حضور آپ کی زیارت تو نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فلم یرد الیہ رسول اللہ شیئا، ابھی اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا، حتی نزل جبرائیل بہذہ الآیہ، یہاں تک کہ جبریل امین یہ آیت لے کے آ گئے، اور جبریل امین یہ آیت آ کے سناتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ گویا وہ صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی کے ساتھ جو محبت ہے، اور اس محبت کے اندر جو وارفتگی ہے، اس محبت کے اندر جو شدت ہے، جب تک محبت کے اندر وہ شدت پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل طور سے اطاعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو عشق ہے، اس عشق کے جو آئیڈیل گزرے ہیں، اقبال پھر ان آئیڈیلز کو بھی اس میں ساتھ لاتے ہیں۔ وہ آئیڈیلز کون ہیں؟ ان آئیڈیلز میں علامہ اقبال حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو لاتے ہیں کہ امام جامی کا جو عشق ہے، اور امام جامی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جس طرح اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، دنیا عشق میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کا ثانی نہیں ملتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گشتۂ کشتۂ انداز ملا جامیم، کشتۂ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم، کہ میں امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز عشق کا مارا ہوا ہوں، اور امام جامی کا نظم، امام جامی کی نثر، پوئمز اینڈ پراز آف امام جامی
وہ میری خامیوں کی درستگی کرتے ہیں. شعر لبریز معانی گفتاست، در ثنائے خواجہ گوہر سفتاست. مولانا رومی، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے معانی سے بھرے ہوئے سمندر بکھیر دیے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انہوں نے موتی بکھیرے ہیں. لفظ نہیں استعمال کیے بلکہ موتی بکھیرے ہیں. اور وہ یہاں حضرت امام جامی کا یہ شعر لکھتے ہیں کہ نسخہ کونین را دی باچا اوست، جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جو ہے وہ کتاب کونین کا دباچہ ہے. اگر دباچہ نہ ہو تو کتاب کی سمجھ ہی نہیں آتی. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی معرفت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی معرفت نصیب نہ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب نہ ہو، اقبال فرماتے ہیں کہ کائنات کی یہ کتاب بندے کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. یہ ایبسٹریکٹ ہے. جب تک پریفیس کو نہ سمجھو، ایبسٹریکٹ کو نہ سمجھو، کتاب کے اغراض و مقاصد کو نہ سمجھو، اس وقت تک کتاب کی سمجھ نہیں آتی. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات کتاب ہے، اس کائنات کا دباچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا ہیں اور پوری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی حیثیت رکھتی ہے. جسے وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ عشق گرو تے جگ سب چیلڑائی. عشق گرو ہے، یہ پوری کائنات اس گرو کا چیلا ہے. امام جامی کہتے ہیں کہ جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست، یہ ساری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام، اور اس ساری کائنات کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی اللہ نے عطا فرمائی ہے. حضور کی خواجگی ہے کائنات کے اوپر. اور علامہ فرماتے ہیں کہ ترک و تاجی کو عرب ہندو تو، شش جہت روشن زتاب روح تو. یا رسول اللہ، یہ 6 اطراف، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ سارا کچھ یا رسول اللہ یہ آپ کے رخ انور کی زینت سے روشن ہے. اور ترک ہوں، تاجک ہوں، عرب ہوں، جو کوئی بھی ہوں، ہندو ہے تو یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام ہیں. در جہاں شمع حیات افروختی، یا رسول اللہ ان سب نے زندگی کی شمع آپ کے قدموں سے پائی ہے. بندگارا خواجگی آموختی، یا رسول اللہ آپ کے عشق نے ان غلاموں کو بادشاہی کے اسلوب سکھا دیے. جس لیے اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کہ غلاموں کے اوپر بھی جو شہنشاہی کے اسرار ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے نصیب ہوتے ہیں. اس لیے جو عاشق ہے وہ محبوب کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے. جس طرح عشاق حضور کی سنت سے محبت کرتے ہیں، حضور کی ذات گرامی سے وابستہ ایک ایک چیز سے محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ جس شہر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فگن ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، عشاق اس مٹی اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں. اور علامہ اقبال نے جس عشق کے اندر، جس وارفتگی اور جس کیفیت کے اندر مدینہ رسول کا ذکر کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ عشق کے اندر وہ بھی ایک الگ باب ہے. علامہ اقبال مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، کہ دو عالم کو، دونوں جہانوں کو ملا دیا جائے، لیکن خاک طیبہ کا حسن ان تمام کائنات کے نظاروں سے بڑھ کے حسین ہے. اس لیے اے خنک شہر کے آنجا دل برست، اس لیے کہ اس ٹھنڈ بھرے شہر کے اندر ہمارے محبوب جلوہ فرما ہے.
اور جس خاک کو یہ شرف نصیب ہو کہ اس میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلوہ فگن ہوں، جلوہ فرما ہوں، آرام فرما ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ دو عالم کا حسن میں اس مدینے کی مٹی کے ذروں پہ بتا دوں. اور پھر کہتے ہیں فرخا شہرے کہ تو بودی دراں. ہائے ہائے کیا خوش نصیب شہر ہے یا رسول اللہ، آپ جہاں جلوہ فرما ہے. فرخا شہرے کہ تو بودی دراں، اے خنک خاکے کے آسودی دراں. حضور کیا ٹھنڈی خاک ہے اس شہر کی جہاں آپ جلوہ فرما ہیں، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں. مسکن یارست و شہر شاہ من. مجھے مدینہ اس لیے پیارا ہے کہ میرے یار کا مسکن ہے اور شاہوں کے شاہ کا شہر ہے. پیش عاشقین بود حب الوطن. جو عشاق ہوتے ہیں ان کی حب الوطنی یہ ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا شہر کون سا ہے. مجھے اپنے وطن سے کم اپنے محبوب کے وطن سے محبت اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں میرے محبوب جلوہ فرما ہے. عشاق کی حب الوطنی یہ ہوتی ہے جسے حضرت سلطان باہو کہتے ہیں کہ حب وطن دی غالب آئی ایک پل سمڑ نہ دیندی ہوں. یہ کون سا وطن ہے؟ یہ کون سا وطن ہے؟ یہ وہ وطن ہے جس وطن میں محبوب جلوہ فرما ہوتے ہیں. تاڑی مار اڈانا باہو اسی اگے ہی اڈن ہارے ہوں. تو یہ جس طرف اشارہ کرتے ہیں وہ اشارہ ہوتا ہے اس مسکن محبوب کی طرف. تو اس لیے علامہ اقبال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہر مبارک سے بھی محبت کرتے ہیں، ان خاک کے ذروں سے محبت کرتے ہیں جن خاک کے ذروں میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود مسعود پنہا ہے. اور یہ مدینہ کی جو فضیلت بزرگان دین بیان فرماتے ہیں، یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ موطا امام مالک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ سے حدیث پاک مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانتے ہو مدینہ کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا کہ جس مقام پہ میرا گھر اور میرا منبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ موطا امام مالک کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا یہ منبر اور میرا یہ گھر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور پھر فرمایا وہ منبری علی حوضی، اور یہ جو منبر ہے یہ میرے اپنے حوض کے اوپر موجود ہے. وہ حوض جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بروز حشر مومنین کو جام عطا فرمائیں گے. وہ حوض کوثر جس کا ذکر بار بار قرآن کے اندر، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انا اعطیناک الکوثر، جس کی تفسیر بزرگان دین نے، علماء و صلحاء و صوفیاء نے یہی فرمائی کہ یہ وہ حوض کوثر ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو جام عطا فرمائیں گے. اور حضور نے کہا کہ وہ منبری علی حوضی، اور میرا جو منبر ہے یہ اس حوض کے اوپر ہے. گویا مدینہ منورہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو جام بھر بھر کے عطا کرتے ہیں. پھر سنیے صحیح بخاری کتاب فضائل المدینۃ المنورہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المدینۃ حرام من کذا الی کذا. یہاں سے وہاں تک اشارہ کیا، من کذا الی کذا، مدینہ کی حرمت ہے، یہ حرم مدینہ ہے. المدینۃ حرم من کذا الی کذا، یہ مدینہ حرم ہے وہاں سے یہاں تک. پھر فرمایا لا یقطع شجرها، اس حدود میں درخت نہ کاٹے جائیں، اس حدود میں درخت نہ کاٹے جائیں. ولا یحدث فیہا حدث، اور یہ جہاں میں نے حد مقرر کر دی یہاں گناہ نہ کیے جائیں. من احدث فیہا حدثا، اگر یہاں کسی سے گناہ سرزد ہو گیا اس مدینہ کے اندر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو مدینہ کے اندر رہ کر بدکاری کرتا ہے، گناہ